اچھا قصوری صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ پر 18 حملے ہوئے اور حملے آپ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کروا رہے تھے۔ نومبر 1974 میں لاہور میں آپ اپنے والد کے ہمراہ ایک شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز آپ کی اس یادداشت سے کرتے ہیں کہ اس روز، اس رات کیا ہوا تھا جب آپ اپنے والد اور خاندان کے ہمراہ ایک شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ مجھے پتہ یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، ظاہر آپ ایک بیٹے بھی ہیں اور ایک والد کی بیٹے کے ساتھ ایک شناخت بھی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو ڈاکومنٹ کریں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے۔ جی دیکھیں، یہ اسلام آباد لاہور والے حملے سے پہلے کچھ چند مہینے پہلے اسلام آباد میں یہی آپ کے جیو کے پاس حملہ ہوا، اور یہ اپنا وہ زمانہ ہے کہ جب یہ جو آپ کا یہ جو بلو ایریا سارا جنگل ہوتا تھا، تو یہاں آگے آگے فیڈرل سیکورٹی فیس کی چیف جاری تھی، تو آئی واز گوئنگ ٹورڈ دی کوسار، مائی ایلڈر بردر واز اے جوائنٹ سیکرٹری واز لیونگ دیر، میں اس کے گھر جا رہا تھا۔ 2 سیشن تھے، ایک ایوننگ سیشن ہونا تھا، تو مجھ پر وہ حملہ ہوا، اور وہ گاڑی جو اس نے ٹرن کیا اپنا ٹورڈ پالی کلینک، شنگل روڈ ہوتی تھی، بلیک ٹاپ نہیں تھی، تو گاڑی کیونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو ہمپ ہے ایسے نیچے، تو میری گاڑی ایسے نیچے سے گئی تو وہ اوپر سے پورا بسٹ نکل گیا۔ اس کا تھانہ آپارہ میں آج ہی پرچہ درج ہے اس کی۔ تو میں جب واپس آیا تو میں نے اسمبلی میں ٹیک اپ کیا، تو یہ اعجاز امیر کے والد ہوا کرتے امیر خان، چودھری امیر خان، ہی واز ایم این اے فرام چکوال، تو وہ پرانا پولیس کا تھا، ایس آئی والا تھا، تھی ریٹائرڈ تھی۔ تو انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی قصوری صاحب نے تو ایک طریقہ ہی بنا لیا، ہر تیسرے چوتھے مہینے آتے کہتے میرے اٹیک ہو گیا، آج کہتے ہیں دیکھیں یہاں اسلام آباد میں ہو گیا، یہ نیشنل کیپٹل ہے، دن کا ٹائم ہے، کہتے ہیں کہ اٹیک ہو گیا۔ انہوں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا، ان کو خواب میں یہ آیا ہوگا کہ چاند ماری پر انہوں نے سنی، میرا مطلب کہ انہوں نے سیشن کے دوران میرا مذاق اڑانا شروع کیا۔ وہ تھا اپنا جمعرات، اگلے دن جمعہ تھا، جمعے میں چھٹی ہوتی تھی، تو جو قریب لوگ چلے جاتے تھے تو بھی چلا گیا اپنا چکوال جمعے کو۔ ہفتے کو جب میں نے اخبار دیکھا تو اس میں ہیڈ لائن لگی تھی، چودھری امیر حسین مرڈرڈ مسیح، یعنی وہ شخص جو میرا تماشا بنا رہا تھا اسی، وہ فرشتے سے اس کو کہہ رہا ہوں گے یار تیری تو باری آئی کھڑی ہے، تو اس کی تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دراز دی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ جو میرا تماشا بنا رہا تھا، ہی واز ان نیکسٹ 24 hours ہی واز کلڈ، ہی واز مرڈرڈ ان چکوال سٹی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ دیٹ از اے ویری ان پلیزنٹ اسٹوری، وہ میں نہیں بتاؤں گا، بٹ دس از واٹ ہیپن۔ اس کے بعد یہ پھر میرا لاہور والا اٹیک آتا ہے اسی۔ اب لاہور والے اٹیک میں جو ہے جب ہوتا ہے یہ جو ہے 10 جو ہے نومبر کو شادی تھی، 10 نومبر 1974 کو شادی تھی اپنا شادمان میں، اور شادی تھی میرے عزیز بھی تھے، دوست بھی تھے، بشیر شاہ مرحوم، ان کی شادی تھی، تو ہم گئے ہوئے تھے اسی تھی۔ اور کیونکہ میرا ٹیلی فون بڑا ریگولر ٹیپ ہوتا تھا، اور بلکہ یہ بھی شہادت آئی کہ اس واقعہ سے ایک آدھ دن پہلے دے ور لوکیٹنگ مائی کوئی سم پلین کلوز میں لوگ میرے گھر کو، وہ بھی شہادت ہے کہ ایک بندے کی کہ وہ لوکیٹ کر رہے تھے۔ اینی وے دے نیو آئی ایم آن دیٹ میرج پارٹی۔ تو انہوں نے اس میرج پارٹی سے کوئی 100 یارڈ یا 110 یارڈ پر ایک راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، دیٹس کالڈ شادمان شاہ جمال راؤنڈ اباؤٹ، اور اس پر انہوں نے امبوش لگا ہوا تھا۔
نہیں اس رات شادی کی تقریب میں قوالی کی محفل تھی. ہاں جی میں بتاتا ہوں. تو یہ جو تھے غلام حسین جو تھا جہاں گاڑیاں کھڑی تھیں اپنا کار پارک وہیں کھڑا ہوا تھا اسی. شادی کی تقریب میں نہیں بار اسی. اور وہ جو تھی مین اسٹریٹ لائٹس تھیں گورنمنٹ کی وہ ساری انہوں نے بند کرائی ہوئی تھیں بیکاز آل پلان. اینڈ شادی پر قوالی ہو رہی تھی اور میرے والد نے سیکنڈ ٹائم اسی ریکویسٹ کر کے قوالوں کو کہا کہ اس قوالی سناؤ بلے شاہ صاحب کی کہ میرا پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا ہن وچھڑن ہویا محال نہیں ساڈا پیا گھر آیا. اور وہ پھر جب قوالی اختتام پذیر ہوئی تو محفل ڈسپرس ہو گئی. تو میں اپنا گاڑی میں بیٹھا, میں ویل پر تھا, اٹ واز رائٹ ہینڈ ڈرائیو, تو میں ویل پر تھا. لیفٹ ہینڈ پہ میرے بیٹھے تھے میرے والد مرحوم, میرے امیجیٹ پیچھے میری والدہ اور میرے والد کے پیچھے میری خالہ تھی. تو ہم نے موو کیا اپنے گھر کو جانے کے لیے ماڈل ٹاؤن. تو ابھی میں نے فرسٹ گیئر سے سیکنڈ گیئر میں گاڑی ڈالی تھی تو میں وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ پہنچ گیا. میرے پاس نئی تھی مارک 2, وہ نئی گاڑیاں آئی تھیں اپنے جیپنیز مارک 2 20 ہارس پاور ویری پاورفل کار. تو وہ جب میں آیا راؤنڈ اباؤٹ تو راؤنڈ اباؤٹ میں آپ سمجھیں یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے تو ایک فرنٹ میں اس میں ہیج لگی ہوئی تھی, ہیج کے پیچھے ایک فرنٹ میں بیچ بیٹھا ہوتا ہے, ایک ہاف میں تھی راؤنڈ میں, اور ایک 180 ڈگری کیونکہ میں نے سیدھا جانا ہے ایک, تو 3 ان کے گروپ پر بیٹھے ہوئے تھے. جب میری گاڑی وہاں پہنچی تو جو فرنٹ والا ہے نا اس نے فائر کھولا. تو فرنٹ والے نے فائر کھولا, اس سے یہ ہوا کہ میرے وہ بیونٹ میں آ کے گاڑی کے بیونٹ میں لگا, اور اس سے یہ ہوا کہ میری گاڑی کی جو وائرنگ تھی نا وہ ڈیمیج ہو گئی اور میری پچھلی لائٹیں جو تھیں نا وہ آف ہو گئیں. اور وہاں میرے والد نہیں ہٹ ہوئے کیونکہ ابھی تک میرے دماغ میں ان کے آواز ابھی تک ریکارڈڈ ہے, اور جو میں سوچتا ہوں تو وہ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ کہا یا اللہ خیر یا اللہ خیر. اسی جو اب مجھے تو پتا تھا ان کو تو پہلی دفعہ تجربہ, مجھے تو پتا تھا یہ اٹیک آ گیا. تو میں نے جو گاڑی چلاتا رہا کیونکہ میں اگر گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو آئی ووڈ ہیو بن کلڈ لائک اے سٹنگ ڈک اسی تھی. تو میں نے تو اس ڈیسک ٹاپ سے نکالنا ہے تو میں نے ایسے کر لیا اور میں گاڑی چلاتا رہا. وہ پھر جو ایسے جب آیا تو جو سیکنڈ ہے نا جہاں وہ جو بس ہے کیونکہ گاڑی کانسٹنٹلی ایسے موو کر رہی تھی کانسٹنٹلی راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ. تو وہ جو ہے وہ میری فائر جو آیا ہے وہ میری والدہ کے, کیونکہ جب یہ اٹیک ہو میں آگے گیا ہوں اور میری والدہ پیچھے گئی ہیں اسی پریشانی میں. تو پچھلی جو میری والدہ کی کھڑکی وہ توڑ کے اسی وہ بلٹس جو ہیں وہ آئیں, وہ میں 4-5 گولیاں جو تھیں وہ جو میری گٹ تھی سیٹ کے پیچھے گٹ لگی ہوتی ہے نا اس میں آ کے لاج ہو گئیں اسی. تو وہ مطلب تھوڑی سی اوپر ہوتی تو وہ مجھے ہٹ کرتی, وہ گاٹ اتنی موٹی اس کی گٹ ہوتی تھی. اور ایک جو گولی ہے وہ میرے والد کے سر میں لگی. خیر میں نے پورا گاڑی ٹرن کے لی. اب وہ جو پچھلے جو تھا 180 ڈگری میں سیدھے جاؤں ایک وہ پیچھے بس مارتے رہے کہ اپنے اسٹریٹ لائٹس آف تھیں اور میری گاڑی کی بیک لائٹس بجھ گئیں. وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا تو میں اس ڈیتھ ٹریپ سے نکل گیا. جب میں کوئی 200-250 گز پہ چلا گیا تو اس وقت رات کے 12:15 کے لگ بھگ کا ٹائم تھا. اب 11 تاریخ سٹارٹ ہو گئی, 10 ختم ہو گئی. تو میں نے اپنے گاڑی کے شیشے میں دیکھا ڈرائیونگ مرر میں کہ مجھے پیچھے کوئی چیز تو نہیں کر رہا. جب میں نے دور کوئی لائٹ نہیں دیکھی, رات کا ٹائم تھا, تو میں نے یہ ایک سینس آف ایک گریٹیچیوڈ اور سینس آف اسی بڑا فخر ہوا کہ میں نے سارے کو بچا لیا اسی. آئی ہیو سیوڈ ایوری باڈی, کیونکہ میں ٹھیک ہوں, سب کو میں بچا لیا, کیونکہ باقیوں کی آواز بھی نہیں آئی, اس میں بیٹھے. جب یہ ہوا تو میرے والد کو جو بلٹ لگی تو انہوں نے اپنا جو سر تھا
اور میرے کندھے پر ریکلائن کر دیا. تو میں یہ سمجھا کہ شاید دی اولڈ مین اس سے گھبرا کے انہوں نے ایسے کر دیا ہے. جب میں نے اپنا ان کو ہاتھ لگایا اسی ایسے کیا تو پورا کا پورا جو ہاتھ ہے اٹ واز ڈرینچڈ ان بلڈ. میرے یہ انگلیوں سے میرے باپ کا لہو گرنا شروع ہو گیا اور میں نے چیخ ماری, ابا جان ابا جان. اینڈ دیر واز نو آنسر. جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے اپنی ماں کو ایڈریس کیا کہ میں کہ امی امی ابا جان کو کیا ہو گیا. تو میری والدہ نے بڑے لو ٹون میں کہا, بیٹا تمہیں اب پتہ لگا ہے, تمہارے باپ کا لہو میرے پیروں میں آ چکا ہوا ہے, بیٹا سنبھال کے چلاؤ, اب تم میرا سہارا ہو. جو ہونا تھا ہو گیا ہے, یہی ہماری قسمت میں تھا اور یہ ہونا تھا, یہی اللہ کی منشا تھی. اللہ پر بھروسہ کرو اور ڈرائیو اپنا ہوش و حواس کے ساتھ. اگر میری ماں وہاں چیخ مار دیتی تو میں وہاں سے تو نکلا تو میں کہیں نہ کہیں درخت کے ساتھ یا آگے نہر میں گاڑی میری میں پھینک دیتا. آئی واز سو ناؤ ڈسٹرب کہ اس جگہ سے لے کے ہاسپٹل تک صرف میری ماں کا حوصلہ تھا. اور وہ جب میں گاڑی ایسے ہوتی تھی تو وہ آگے آ کے منہ آگے کر کے میری گردن کو چومتی تھیں, بیٹا ہوش میں آؤ, بیٹا ہوش میں آؤ, جو ہونا ہے ہو چکا ہے, ہوش میں آؤ. اب وہ ہم سیدھے ہاسپٹل چلے گا, اپنا چودھری ظہور لائی روڈ جو ہے اپنا گلبرگہ سے ہوتے ہوئے ہم یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل پہنچ گئے. اچھا, اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم سیدھے ہاسپٹل پر ہے کہ ایک جو فیڈرل سیکورٹی فورس کی گاڑی جو تھی وہ ماڈل ٹاؤن کے ٹرننگ پہ گڑی تھی, جہاں سے میں نے ٹرن کا ماڈل ٹاؤن میں انٹر ہوتا اپنے گھر کے لیے کہ اگر یہاں سے بچ کے آتا تو وہاں ہٹ کرنا تھا. تو وہاں تو میں گیا ہی نہیں, میں ہاسپٹل چلا گیا. وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے کرشمہ ہو گیا. ہاسپٹل گیا تو مائی فادر واز اسٹل بریدنگ. تو میں نے ان کو اسٹیچر پر اٹھایا ہوا سے ان کو اندر لے کے گیا. تو میں نے پہلا ٹیلی فون اپنے بھائی کو کیا. میرے بھائی ہی واز آلسو این ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ, شیر علی خان صاحب مرحوم. ان کو میں نے ٹیلی فون کیا, میں نے کہا شیری بھائی یہ حادثہ ہو گیا ہے, تو اب تم نے جن کو بتانا ہے اب آپ یو ٹیک دی چارج, بتاؤ. دوسرا ٹیلی فون میں نے کیا نیورو سرجن کو, وہیں سے میں نے نمبر لے لیا ہاسپٹل سے. تو نیورو سرجن کو میں نے ٹیلی فون کیا اینڈ ہی کیم آن دی لائن فارچونیٹلی. تو وہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئی ایم ویری سوری, آئی ایم ڈسٹربنگ یو ایٹ اے ویری آڈ آور آف دی نائٹ, بٹ دس از واٹ ہیپنڈ. کہ آپ اس کا ذکر مت کریں, آئی ایم کمنگ. آپ آپریشن تھیٹر سیٹ کرائیں ان کو جو بیٹھے ہوئے. آپریشن تھیٹر سیٹ ہو گیا. میں نے 2 باٹل لہو کی بھی دے دیں اپنی, لیکن وہ جو تھا کلاٹ یہاں بن ہی نہیں رہا تھا, وہ کانسٹنٹلی بلڈ نے. تو تیسرا ٹیلی فون میں نے کیا ایس ایس پی لاہور کو. وہ تھا اپنا اصغر خان, جس کو لوگ ہی واز وائڈلی نون ایز ہلاکو خان.